أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اس بزم کی سب سے پہلے مقرر میں حضرت مولانا و مفتی تبریز عالم صاحب حلیمی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و افتاء جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ حضرت مولانا و مفتی تبریز عالم صاحب حلیمی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے روبرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، ابھی آپ حضرات نے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم سے جو باتیں سنی ہیں، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنا چاہوں گا۔ ابھی آپ حضرات کو مہمان خصوصی اور دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہوئے شعراء کرام کو سننا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جلسہ حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور 4 بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، جن کی دستار بندی اور حوصلہ افزائی کا منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ جس قرآن کریم کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ کتاب الہی ہے، کلام الہی بھی ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے تورات، زبور، انجیل وغیرہ جو کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ کی کتاب تو تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھی۔ قرآن کریم کا بڑا اعجاز اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ کلام الہی بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں نے جس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یہ کلام الہی
اور کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ بھی ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ جتنے انبیاء آئے اللہ رب العزت نے ان کی صداقت کے لیے کچھ معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایسے ہی جب ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بھی معجزہ دیا گیا۔ آپ کا معجزہ قرآن کریم تھا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، جب تک وہ نبی دنیا میں تشریف فرما رہے ان کا معجزہ کام کرتا رہا، اور جب وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ کو معجزہ دیا گیا، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کرتے تھے، بعد جب نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ دونوں معجزے بھی ساتھ میں ختم ہو گئے۔ آج ہمارے پاس ان کے یہ دونوں معجزے موجود نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسیحائی کا معجزہ عطا فرمایا تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جن کے بدن پر سفید داغ ہو اس داغ کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ دونوں معجزے بھی ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس معجزے کا انتخاب فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج بھی وہ معجزہ زندہ ہے۔ قرآن کریم ایک لازوال اور زندہ جاوید کتاب کا نام ہے۔ ایسے معجزے کو جن بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، وہ سینہ بھی قابل رشک اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مرکز ہے، اور جن ماؤں نے ان بچوں کو جنم دیا وہ مائیں بھی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اپنے دامن کو آخرت میں جب بھرا ہوا دیکھیں گی تو ان ماؤں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جن کے کوکھ سے بچے تو پیدا ہوئے لیکن حافظ قرآن نہ بن سکے۔ وہ باپ بھی قابل رشک اور مختلف سعادتوں کا حاصل کرنے والا سمجھا جائے گا جن کے واسطے سے یہ بچے پیدا ہوئے۔ اس قرآن کریم کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ ان سب کے لیے سعادت کی بات ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ۔ کوئی سینہ جس میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے، اس سے بڑا قیمتی وزندار دوسرا سینہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس موقع پر ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کی خدمت میں گلدستہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور جس مدرسے میں ان بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اس مدرسے کے ذمہ دار حضرات، ان کے اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی نہ صرف یہ کہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اس ادارے کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔
اخیر میں میں ان بچوں سے اور آپ کے واسطے سے مختلف حفظ قرآن کرنے والے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حافظ قرآن بن گئے، لیکن یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ حافظ قرآن آپ کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے۔ حافظ قرآن کی آگے 4 منزلیں ہیں۔ اگر حافظ قرآن نے ان 4 منزلوں کو حاصل کر لیا، ان 4 زینوں کو حاصل کر لیا، تو اس کے بعد کی دنیا ان سب کے لیے مختلف سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنے۔ حافظ قرآن کی اگلی منزل ہے عالم قرآن بننا۔ حافظ قرآن بننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عالم قرآن بنیں، قرآن کریم کے معانی کو سیکھیں، اللہ کے پیغام کو جانیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو جانیں، اس کے لیے عالم قرآن بنے، فاضل قرآن بنے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دستار ہو گئی تو ہماری چھٹی ہو گئی۔ یہ دستار اگلی منزل کی جانب رواں دواں کرنے کا ایک زینہ ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن کو اب عالم قرآن بننے کی فکر کرنا ہے، اور جب عالم قرآن بن گئے تو اب آپ کی تیسری منزل ہے آپ عامل قرآن بنیں۔ عالم قرآن کے بعد عامل قرآن بنیے، قرآن کریم کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم میں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کریں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے نماز۔ حافظ قرآن اور عالم قرآن کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ قرآن کریم نے صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اگر حافظ قرآن عالم قرآن صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینے کی فکر کرے، حج کرنے کی فکر کرے۔ اور قرآن کریم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے عالم قرآن کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے۔ قرآن نے غیبت سے منع کیا، غیبت چھوڑ دے۔ قرآن نے حسد سے منع کیا، حسد چھوڑ دے۔ قرآن کریم نے شراب کو حرام کیا، شراب نہ پیے۔ جوا کو حرام کہا، جوئے کے قریب بھی نہ جائے۔ زنا کو حرام کہا، زنا کے قریب نہ جائے۔ ایسے ہی قرآن جب وہ عالم ہوگا تو اسے قرآن کریم کی ممنوع چیزیں بھی معلوم ہوں گی، اور معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا اس حافظ قرآن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اب تک حافظ قرآن بننے سے پہلے تک، عالم قرآن بننے سے پہلے تک اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ عمار نماز نہیں پڑھ رہا، خالد نماز نہیں پڑھ رہا۔ لیکن جس دن دستار بندی ہو گئی، عالم بن گئے، اگر کوئی نماز چھوٹی تو دنیا کے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ عمار نے نماز چھوڑی ہے، دنیا کے لوگ یہ کہیں گے حافظ صاحب نے نماز چھوڑی ہے۔ کیسی ذمہ داری بدل گئی؟ اب حفظ قرآن کی جانب آپ کی نسبت ہوگی۔ اب کہا جائے گا فلاں مولانا صاحب نے نماز نہیں پڑھی، فلاں مولانا صاحب نے غلط کام کیا۔ اس لیے عامل قرآن بننا حافظ قرآن اور عالم قرآن کی تیسری بڑی ذمہ داری ہے۔ عامل قرآن بننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ آپ عامل ہوں گے، آپ کے والدین بھی عامل ہوں گے، آپ کے بھائی بہن بھی عامل ہوں گے،
پاس پڑوس کے رہنے والے آپ کے عمل سے متاثر ہوں گے، پھر آپ کا علم و عمل کسی بستی میں محدود نہیں رہے گا، کسی ضلع میں محدود نہیں رہے گا، کسی شہر میں محدود نہیں رہے گا، آپ ایک عالمی شخص بنیں گے اور پوری دنیا آپ کے علم و عمل کے چراغ کی روشنی میں اپنا سفر طے کرے گا۔ اس لیے عامل قرآن بننے کی کوشش کرنا حافظ قرآن اور عالم قرآن کی تیسری ذمہ داری ہے۔ چوتھی ذمہ داری حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن بننے کے بعد آپ عاشق قرآن بنیں۔ اب آپ کو عاشق قرآن بننا ہے، قرآن کریم کے الفاظ سے، معانی سے، اس کی تلاوت سے عشق ہونا چاہیے۔ جب آدمی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ اسی کے تذکرے کرتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے، اسی کا انتظار کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اسی عشق میں ہوتا ہے۔ ایسا عشق قرآن کریم سے ہر حافظ کو ہونا چاہیے۔ وہ جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر دے، اس کے اندر کی بے چینی اسے کھانے پر آمادہ نہ کر سکے، پانی پینے کی طبیعت نہ ہو سکے۔ عاشق قرآن بنے۔ کیسا عاشق؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابی تھے۔ ایک سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، راستے میں آرام کا موقع آیا، آپ نے ان دونوں صحابی کو رات میں پہرے داری کے لیے منتخب فرمایا اور سارے صحابہ سو گئے۔ ان دونوں نے طے کیا کہ ایک سوئے گا، ایک پہرا دے گا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ جب انہوں نے نماز کی نیت باندھی، دشمن نے دیکھا اب تو یہ نماز میں مشغول ہیں، انہیں تیر مار کر ہلاک کر دینا چاہیے۔ تیر مارا، تیر لگا، نماز جاری رہی۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، نماز جاری رہی۔ چوتھا تیر لگنے کے بعد حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز موقوف کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ جواب سنیے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق قرآن سنیے۔ فرمایا میں نے جب نماز شروع کی تو سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، اسی درمیان مجھے تیر لگنا شروع ہوا، لیکن قرآن کریم کے عشق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تلاوت قرآن کو موقوف نہ کروں، اور سورۃ الکہف جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک میں تیر کے درد کو برداشت کر لوں، یہ میرے لیے آسان ہوگا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو میں موقوف کر دوں، میرے دل نے مجھے اس پر آمادہ نہیں کیا۔ ایسا جذبہ آج ایک مچھر کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے 4 تیر لگے، لیکن قرآن کریم کے عشق نے اس تیر کا، اس زخم کا، اس خون کا سارا درد ختم کر دیا۔ ایسا عاشق قرآن بنے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کو اقرأ امتی، اس امت کا سب سے بڑا قاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، ان کا قرآن کریم سے کیسا عشق تھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، رونے لگے۔ کہا السمانی اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے ہاں میرا ذکر ہوا، رونے لگے۔ قرآن کریم کا عشق ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قابل ذکر بنا دے گا۔ آپ عاشق قرآن بننے کی بھی کوشش کریں، اور آپ کی آخری منزل ہے
हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान और आशिक कुरान के बाद आप खादिम कुरान बने। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने को अपनी खिदमत बनाइए, कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने को अपनी सआदत समझिए। आज लोग कहते हैं बच्चा हाफिज बन जाएगा, मौलवी साहब कितनी तनख्वाह मिलेगी, हम अपने बच्चे को हाफिज बनाकर क्या करेंगे। चुनांचे इस एहसास कमतरी की वजह से कितने वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से हिफ्ज़ कुरान से महरूम हैं। कुरान करीम की खिदमत दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों और सआदतों का सर चश्मा है। एक मौके पर मस्जिद नबवी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। एक तरफ जिक्र का हल्का लगा हुआ था और एक तरफ कुछ लोग इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे, कुरान करीम की बातें हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्क़े ज़िक्र की जानिब जाने के बजाय उन लोगों की जानिब गए जहां लोग इल्म का तज़किरा कर रहे थे। और जाहिर है कि इल्म के तज़किरे में अगर कुरान का तज़किरा ना हो तो वो इल्म है ही नहीं। आपने पूछा क्या कर रहे हैं, सहाबा ने अर्ज़ किया इल्म की बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। कुरान करीम की खिदमत भी कुरान करीम की तालीम का एक जरिया। मुअल्लिम कुरान होना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी विरासत है। अगर इस विरासत को हमारे हुफ़ाज़ नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। एक तालिब इल्म हिफ्ज़ पढ़ता था, किसी दुनियादार ने उससे कहा तुम ये हिफ्ज़ क्यों करते हो, तुम्हें क्या मिलेगा। उसने सुबह को उस्ताद से शिकायत की कि फलां ने ऐसा ऐसा कहा, क्या मैं हिफ्ज़ जारी रखूं या कोई ऐसी तालीम हासिल करूं जिसमें रुपए बरसने लगे। उस्ताद बहुत अक्लमंद थे, उन्होंने एक जौहर दिया, एक पत्थर दिया, कहा जाओ सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदना और खरीदने के बाद ये पत्थर उसे देना। तालिब इल्म गया, मुख्तलिफ सब्जियां खरीदी और पैसा देने के बजाय वो पत्थर सब्जी फरोश को दिया। सब्जी फरोश ने कहा सब्जी रखो और चलते बनो, सब्जी खरीदना है पैसे लाओ, पत्थर के बदले में सब्जियां नहीं मिला करती। तालिब इल्म चला आया, उस्ताद को सारा किस्सा बताया। अच्छी बात। उस्ताद ने कहा ये पत्थर किसी सर्राफ की दुकान पर ले जाओ, सोना बेचने वाले की दुकान पर ले जाओ और उससे सिर्फ ये कहना कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तालिब इल्म गया और सर्राफ के हाथ में वो पत्थर रखा। वो पत्थर देखते ही उस जौहरी को, उस जौहर शनास को, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा ये पत्थर और ये जौहर, ये मोती इस शहर में तो नहीं मिलता, तुमने कहाँ से हासिल किया। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए वो ले लो और ये जौहर मुझे दे दो। लेकिन बेचना मकसूद नहीं था। तालिब इल्म आकर उस्ताद को बताया। अब उस्ताद ने समझाया कि देखो उस पत्थर की कदर व कीमत सब्जी फरोश को मालूम नहीं थी और उस पत्थर की कीमत सर्राफ को मालूम थी। ठीक ऐसे ही तुम्हारे सीने में अल्लाह का जो कलाम महफूज है, दुनिया का कोई फर्द, पूरी दुनिया मिलकर उसकी कीमत नहीं लगा सकती। अगर इस हिफ्ज़ कुरान की कोई कीमत लगा सकता है तो वो रब्बे कायनात है, वही ज़ात है जिसका ये कलाम है। इसलिए आप खादिम कुरान भी बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और जो साहबे औलाद वालिदैन हैं वो नियत कर लें कि हम अपने किसी न किसी एक बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान और आशिक़ कुरान और खादिम कुरान ज़रूर बनाएंगे। मैं इस मौके पर इदारे के ज़िम्मेदार हज़रात का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ
کہ انہوں نے مجھ حقیر کو اس مبارک موقع پر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔